فطرانہ جو ہے وہ مختلف قسم سے ادا کیا جاتا ہے. چونکہ ہمیں اپنے ساتھ بڑے بڑے القابات لگانے کا بھی بعض احباب کو شوق ہوتا ہے، تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اسی کے مطابق ہی پھر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اسی کے مطابق پھر اپنے نام کا پاس رکھتے ہوئے غرباء میں اپنا جو فطرانہ ہے اس کو ادا کریں. اس طرح سے نمبر 1 پہ ہے جی جو کا گندم کا جو ہے وہ 160 کے حساب سے فی کس جو ہے اس فطرانہ بن رہا ہے. 160 کے ساتھ جتنے احباب ہیں گھر میں، 1 دن کے بچے سے لے کر 100 سال کا بوڑھا، یاد رہے کہ اس کا تعلق جو ہے فطرانے کا یہ ادا کرنا لازمی ہے، چاہے وہ کوئی روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، یہ فطرانہ ادا کرنا لازمی ہے. 160 کے ساتھ ضرب دے کے جتنے احباب ہیں گھر کے ان کے مطابق آپ فطرانہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اچھا جی، نمبر 2 پہ ہے جو کے حساب سے. اگر کوئی جو کے حساب سے فطرانہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ 480 کے حساب سے فطرانہ ادا کرے گا. 480 کو ضرب دے لیں، جتنے احباب ہیں جتنا بن جائے تو اس کے مطابق وہ فطرانہ آپ دے سکتے ہیں. نمبر 3 پہ ہے جناب محترم کھجور کے حساب سے. اگر آپ کھجور کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ 2100 روپیہ فی کس بنتا ہے. 2100 روپیہ ایک فرد پر بنتا ہے. وہ 2100 سے ضرب دے رہے جتنے احباب ہیں اس کے مطابق وہ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دے. نمبر 4 پہ ہے جناب محترم کشمش کے حساب سے، یعنی کہ سوگی. اس حساب سے کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا جناب محترم 4000 روپے بن رہا ہے. کتنا؟ 4000 بن رہا ہے. اس حساب سے آپ فطرانہ ادا کریں. نمبر 5 پہ ہے جناب محترم پنیر کے حساب سے. پنیر کے حساب سے اگر آپ اپنا فطرانہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہے 7750 روپے. 7750 روپے. اس حساب سے ہر فرد کو ضرب دے لیں اور جتنا بن جائے وہ آپ صدقہ فطر ادا کر دیں. بہرحال جو اوسط ہے اور عام روٹین میں جو ہم ادا کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ 160 کا ہے. فطرانہ جو ہے یعنی کہ گندم کے حساب سے یہ سب احباب ادا کرتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ ادا کر سکتا ہے تو اس کو ادا بھی کرنا چاہیے. اچھا جی، اب زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اس پہ پہلے جمعے پہ گفتگو ہوئی تھی لیکن احباب شاید موجود نہیں تھے، دوبارہ سوال کیا. زکوٰۃ کے مسئلے میں میرے دوستوں میرے بھائیوں 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کی اماؤنٹ اس کی رقم پڑی ہوئی ہو جس کے اوپر 1 سال پورا گزر چکا کہ ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو چھیڑا نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یعنی جس دن ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا، چاہے وہ گھر میں رکھا یا بینک میں رکھا، وہ تاریخ یاد رکھے اور اگر 1 سال گزر گیا اور آپ نے استعمال نہیں کیا تو وہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو جائے گی. اور اس کی اماؤنٹ کتنی بنتی ہے؟ یعنی کہ 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے، اس کا جو درمیانہ ہے جو کہ فقہا فرماتے ہیں کہ وہ ہم چاندی کے حساب سے رکھیں گے، سونے کا حساب نہیں، کتنی رقم ہو تو ہمیں ادا کر لینا چاہیے. اور وہ رقم بنتی ہے جناب محترم 1,79,699 روپے. 1,79,699 روپے. اتنی رقم اگر کسی کے پاس موجود ہے اور اس کے اوپر 1 سال بھی گزر چکا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں جناب محترم کہ آپ کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ فرض ہو چکی ہے. تو اس وقت ہماری زکوٰۃ کا ادا کرنا ہمارے لیے لازمی حصہ بن جائے گا. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بعض بلکہ اکثر یہ ہمارا یہی سلسلہ رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم 10-10 روپے 20-20 روپے کر کے 30-30 روپے کر کے سبھی کو دیتے ہیں. لیکن اس کا میرے ذہن کے اندر ایک بہتر جو حل ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ اس 10-20 سے اس بیچارے کا بھی گزارا نہیں ہوتا، کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ 10-20 سے کیا کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے لیے یہ آسانی ہو کہ ہماری نظر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو مستحق ہے، جس کو ہم واقعتاً ہی مستحق سمجھتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، تو ہم ایک بندے کو بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، تاکہ اس کا چلو کم سے کم وہ کچھ نہ کچھ تو لے سکے، کچھ نہ کچھ تو وہ کر سکے۔ لیکن جیسے بھی آپ کو آسانی لگے کہ 10-10 کر کے، یعنی کہ صدقہ فطر ہی ادا کرنا ہے، وہ جیسے بھی ادا کریں، لیکن یہ طریقہ کار بہتر محسوس ہوتا ہے کہ چلو کسی ایک کا تو بھلا ہو جائے، وہ کوئی کپڑا لے سکے، کوئی جوتا لے سکے، کوئی نہ کوئی گھر کا راشن لے سکے، اور اس طریقے کے ساتھ آپ کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے اور اس بندے کا بھی کام ہو سکے۔ تو یہ تھے آج کی نشست میں زکوٰۃ اور فطر کے حوالہ سے مسائل اور اذان کے حوالے سے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔